حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے علامہ محمد حسنین صاحب آف اسلام آباد خطاب فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد جناب ذاکر فخر عباس، قاضی فخر عباس آف چھنگ، اور ان کے بعد علامہ محمد حسنین نقوی صاحب اسلام آباد خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر علی الطاف آف جہان پور خطاب فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب علامہ محمد حسنین آف اسلام برائے تاجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ صلوات۔ منتظمین صف ازا کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے ایصال ثواب کے لیے عادتاً نہیں عبادتاً پرخلوص صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الحاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد، ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغزنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ وسکر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الساکب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة واللعنة الله على جميع أعدائهم من يومين إعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد. قالت زينب بنت علي بن أبي طالب عليه السلام فقد كيدك واسعى سعيك وناسب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. السلام على أمير المؤمنین اللہم صل علی امیر المؤمنین وارث النبیین کامل الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناقصین والقاسطین والمارکین فاتح البدر والأحد والخیبر والخندق عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ الذی قیل فی شأنہ ذکر علی عبادہ حیدری.
سامعین زیویکار، موالیان حیدر قرار، محبان آل اطہار، چلتی ہوئی سانسوں کی روانی کے تسلسل کے نتیجہ میں ایک مرتبہ پھر اس روحانی اور متبرک بزم میں لفظ بدل کے پیش کر دیتا ہوں، ایک مرتبہ پھر اس بزم میں کہ جس بزم میں فرش والے بھی آتے ہیں، عرش والے بھی آتے ہیں، جس بزم میں مخلوقات آتی ہیں، جس بزم میں انسان بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں، اس بزم میں آپ کی سماعتوں کی قدم بوسیوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ایک خلوص ہے منتظمین کا، ان کی محبت ہے، ہمارا بھی ان سے ایک دوستانہ اور اس سے بڑھ کے ولایت والا تعلق ہے۔ بہت شکر گزار ہوں کہ منتظمین نے وقت کا خیال رکھا اور بحمداللہ میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ آئیے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ابتدا میں بارگاہ لم یزل لا یزال میں ہم شکرانے کے کلمات ادا کرتے ہیں۔ ممبر، ذاکر، خطیب، مولانا، قبلہ، کعبہ، سب سے آپ آشنا ہے۔ جو بھی ممبر پہ آئے، ذاکر ہو، عالم ہو، مجھ جیسا طفل مکتب ہو، وہ آگے خطبہ پڑھتا ہے۔ وہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی ابتدا توحید پروردگار سے ہوتی ہے۔ توحید پروردگار کے بعد آئمہ معصومین پہ درود ہوتا ہے، پھر ان کے دشمنوں پہ لعنت کی جاتی ہے۔ کچھ حصہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، کچھ حصہ آپ کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ عربی سے جتنی آشنائی ہے سمجھ آ جاتا ہے۔ میں اسی خطبے کا لب لباب اور محاصل و ترجمہ ابتدا میں اردو میں کر کے بزرگوں سے دعا اور جوانوں سے داد لینا چاہوں گا۔ حمد و ثنا ہے اس خدائے واحد و یکتا کے واسطے، حمد و ثنا ہے اس وحدہ لا شریک خدا کے واسطے کہ جس کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل کو علی کہا جاتا ہے۔ جو اٹھے ہاتھ وہ اٹھنا بنتے تھے، جو نیچے ہیں وہ بھی بنتے تھے۔ آپ دلیل مجھ سے لے لیجئے کہ کیسے کہا آپ نے ابتدا ہی میں یہ جملہ کہ اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل کو علی کہا جاتا ہے، اور دلیل مجھ سے لے لیجئے اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ بندے آ کے علی کو اللہ بناتے تھے، علی سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی پہچان کرواتا تھا۔ یا علی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھ کے علی خدائے واحد و یکتا کی پہچان کرواتے تھے۔ درود و سلام خدا کے ان مصطفیٰ اور اصطفیٰ بندوں پر کہ جن کے نقش قدم پہ چلتا ہوا یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب قرار پاتا ہے، آخرت میں بھی سرفراز قرار پاتا ہے، اور تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شجرہ ملعونہ پر، تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شجرہ خبیثہ پر کہ جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے تھے، برابریاں علی ابن ابی طالب کی کرتے تھے۔ تاب صبح قیامت لعنت ہو، اور یہ سلسلہ لعنت کا خدائے واحد و یکتا نے قرآن میں رکھا۔ یہ سلسلہ لعنت کا اس کے چاہنے والوں نے ہر اس کی گردن میں ڈالا کہ جو لعنت کا حقدار تھا۔ یہ جملہ کہہ کے میں موضوع سخن پہ آیا، کیا پڑھنے کا ارادہ ہے؟ سرنامہ کلام میں ہم نے اقتباس پڑھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ دیکھیے عزیزان زیویکار، یہ جو پڑھنے والے جب آپ سے کہتے ہیں کہ بابا سے بلند صلوات پڑھیں، یا مجمع سے کوئی عزیز کہتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا،
وسائل الشیعہ، بہار الانوار، الکافی، تینوں کے اندر یہ روایت مکتب تشیع کے اندر موجود ہے کہ یہ جو بآواز بلند صلوات پڑھی جاتی ہے نا، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کائنات کے سچے نبی جس کی زبان پہ ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ کا پہرا ہے، نبی نے بتایا کہ مجھ پہ جب درود پڑھو تو کیسے پڑھا کرو۔ نبی نے فرمایا تھا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب تم مجھ پہ درود پڑھو اپنی آوازوں کو بلند کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ میں نیوانی کے اس اجتماع میں آپ کی یہ روایت سناؤں گا اور یہ علی کے شیعہ اپنی آوازوں کو بلند بھی کر لیں گے، لیکن دست ادب جوڑ کے ذرا فائدہ بھی تو بیان کر دیجئے نا۔ جب یہ اپنی آوازوں کو بلند کر کے درود پڑھیں گے تو انہیں ملے گا کیا؟ نبی جانتے تھے، اسی لیے فائدہ بھی بیان کیا۔ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق، نبی فرماتے ہیں جب مجھ پر درود پڑھا کرو اونچی آواز سے درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ تمہارا مجھ پر اونچی آواز سے درود پڑھنا تم سے منافقت کو دور کر دے گا۔ بآواز بلند صلوات کی اب تلاوت فرمائیے، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان ذیوکار، یہ بآواز بلند صلوات پڑھنا بندے کے قلب سے منافقت کو دور کر دیتا ہے۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ لعنت کا توق ان ہستیوں نے ان کے گلے میں ڈالا کہ جو لعنت کے حقدار تھے، انہی میں سے ایک حضرت زینب سلام اللہ علیہ، بی بی سلام اللہ علیہ نے جو توق لعنت یزید کی گردن میں ڈالا، اس سے قیامت تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مزاج ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب بھی بی بی کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے 20-25 منٹ کے لیے ان آنسوؤں پہ ضبط کرنا ہے، اور میں منزل فضیلت کی ثانی زہرا سناؤں گا۔ کون یہ کہتا ہے علی کی بیٹی لڑی نہیں؟ جیسے بی بی لڑی ایسے لڑا کوئی نہیں۔ شریعت نے عورت سے تلوار کے جہاد کو ساکت کر دیا ہے۔ شریعت نہیں چاہتی کہ عورت تلوار اٹھا کے میدان میں آئے۔ شریعت نہیں چاہتی کہ عورت کسی سواری پہ سوار ہو کے میدان میں لڑنے آئے، کیونکہ یہ جہاد شریعت نے عورت سے ساکت کر دیا ہے۔ عورت تلوار کا جہاد نہیں کر سکتی، لیکن عورت گفتار کا جہاد کر سکتی ہے۔ آپ پوچھیں گے گفتار کا بھی کوئی جہاد ہوتا ہے؟ جی گفتار کا بھی جہاد ہوتا ہے، زبان کا بھی جہاد ہوتا ہے۔ تلوار کے جہاد سے سر اڑائے جاتے ہیں، زبان کے جہاد سے مقصد کو چیرا جاتا ہے۔ یہی زبان کا جہاد کیا تھا علی کی بیٹی نے، شجاعت علی کی مالکہ تھی۔ لفظ بدل کے پیش کرتا ہوں، شجاعت علی کی کیسی مالکہ تھی؟ حضرت ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، استقبال فرمائیے گا اہل بکر، بی بی سلام اللہ علیہ علی کی شجاعت کی مالکہ تھی۔ لفظ بدل کے پیش کروں، جو اپنے اللہ والے ہاتھ سے قوت ربانیہ سے باب خیبر کو اکھاڑے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جو بی بی اپنے خطبے کے الفاظ کو اللہ کی پکڑ بنا کے یزیدیت کی تخت کی جڑوں میں ڈال کے اس کے تخت کو مثل خیبر اکھاڑے اسے زینب بنت علی کہا جاتا ہے، اسے سیدہ ثانیہ زہرا طاہرہ طیبہ محدثہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ دیا بی بی نے دربار میں خطبہ، اس کے 2 حصے ہیں، ایک مصائب کا حصہ بھی ہے، ایک فضائل کا حصہ بھی ہے۔ میں فضائل کا حصہ اقتباس کر کے پڑھوں گا، 4 یا 5 اقتباسات۔ جب برسر ممبر تھا یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان،
اس نے کہا کہ لیتا شیاخی بے بدر شاہدو، کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے اور دیکھتے میں نے کیسا بدلہ لیا۔ اب جلال آیا علی کی بیٹی کو اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ آپ موڈ میں ہیں اقتباس سننے کے؟ اگر ہے موڈ تو صلوات پڑھیے، میں شروع کرتا ہوں۔ صلی اللہ محمد والے۔ ثم قامت زینب بنت علی ابن ابی طالب فقالت الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول ثم کان عاقبۃ الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسارى ان بنا هوانا علیہ وبک علیہ کرامتا وعن ذالک العظم خطرک عنده فشمخت بانفک ونظرت فی اطفک جزلان مسرورا حیث رأیت الدنیا لکا مستوسقتا والامور متسقتا وحین صفا لک ملکنا وسلطاننا فمہلا مہلا نسیت قول اللہ تعالی ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مہین امن العدل یبنت تلقا تخدیرک حرائرک واماک وسوکک بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوایا قد حتقت سطورہن وعبدیت وجوہہن لیس ماہن من رجالہن ولی وکیف یرتجا مراقبت من لفظ فوہو اقباد الازکیہ ونبت لحمہ من دماء الشہدہ فقد قیدک وسعا سایک وناصب جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اقتباس میں نے تمام کیا، گرج کے بولی علی کی بیٹی، علی کی بیٹی نے خطبہ دیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کہاں سے چلے تھے؟ مدینہ سے چلے تھے۔ مدینہ سے ہو کے حسین 28 رجب کو مدینہ سے نکلے ہیں، 3 شعبان کو مکہ میں آئے ہیں، 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک مکہ میں رہے ہیں، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کے 2 محرم کو کربلا میں آئے ہیں، 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں۔ اس پورے دورانیے کے اندر حسین نے 114 کے قریب خطبے دیے ہیں، یعنی 114 مرتبہ علی کا بیٹا بولا ہے، لیکن کبھی کسی نے خطبہ سن کے یہ نہیں کہا، آنکھوں پہ ضبط رکھنا جملہ فضائل کا ہے، کبھی کسی نے خطبہ سن کے یہ نہیں کہا علی بول رہے ہیں، علی کا لہجہ ہے، بیٹا علی کا تھا لیکن لہجے اپنے میں بولتا رہا۔ عباس علمدار نے خطبات دیے، مائک کی آواز کھولو، ایکو گھٹاؤ، اتنا بھی میں نے بتانا ہے کیا؟ عباس علمدار نے خطبے دیے لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا علی بول رہے ہیں، علی کا لہجہ ہے۔ حسن ابن علی نے خطبہ دیا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا علی بول رہے ہیں، علی کا لہجہ ہے، یعنی علی کے بیٹے خطبے دیتے رہے لیکن کبھی سننے والے نے یہ نہیں کہا علی بول رہے ہیں، علی کا لہجہ ہے۔ لیکن جو ہی علی کی بیٹی بولی، پوچھنے والے پوچھتے تھے ارے کیا علی زندہ ہو کے آگے؟ یہ تو ہو بہو علی کا لہجہ ہے، یہ تو ہو بہو علی کا لہجہ ہے، یعنی علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بولی، خود علی کے بیٹے بھی علی کے لہجے میں نہیں بولے۔ جیسے چاہو استقبال کرنا نوانی والوں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو اس لباس روحانی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ۔ مجھے پوری تاریخ میں 2 ہستیاں ایسی ملی جو علی نہیں تھی اور علی کے لہجے میں بولتی رہی۔ ایک دربار میں علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، ایک معراج کی رات اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو۔ 2 ہستیاں جو علی نہیں تھیں اور علی کے لہجے میں بولی، ایک بی بی بولی، ایک خدا بولا، لیکن جملہ تشریح طلب ہے۔ اینے ممکن ہے کوئی کہے کہ بی بی نے کلام کیا، اللہ نے بھی کلام کیا، لہجے علی میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر بولنا چاہیں تو اس پہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن میں بہت اختصار کرتے ہوئے، ہمارے بولنے میں اور اللہ کے بولنے میں فرق ہے۔ ہم بولتے ہیں زبان کے ساتھ، یہ زبان مولا امیر علیہ السلام نے بھی فرمایا اعجبوا لہذا الانسان یتکلم بلحم۔ علی فرماتے ہیں تعجب ہے اس بندے پہ جو گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ کتنا وزن ہے اس کا؟ چند گرام وزن ہے اس کا، وجود کا وزن کتنا زیادہ ہے۔ تو ہم کلام کرتے ہیں اس زبان کے ساتھ، اللہ زبان نہیں رکھتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ زبان دہن میں ہوتی ہے، جب دہن ہو تو چہرہ ہوگا، جب چہرہ ہو تو شانے ہوں گے، جب شانے ہوں تو کندھے ہوں گے، جب کندھے ہوں تو ہاتھ ہوں گے، جب ہاتھ ہوں تو اجزا ہوں گے، جب اجزا ہوں تو مرکب ہوگا، اور جو مرکب ہو وہ محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہو وہ نہ کل خدا تھا نہ آج خدا ہے۔ اللہ زبان نہیں رکھتا بھائی، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ چہرہ نہیں رکھتا، لیکن وہ چہرہ نہیں رکھتا، وہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ زبان نہیں رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی وجہ اللہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا تو کوئی عین اللہ نہیں ہے، وہ ہاتھ نہیں رکھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ید اللہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے علی کا ہاتھ ید اللہ ہے اور اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں اور اللہ آنکھیں نہیں رکھتا، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے اور اللہ چہرہ نہیں رکھتا۔ مطلب کیا ہے؟ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، یعنی جدھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ادھر علی کا ہاتھ اٹھتا ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، یعنی جدھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ادھر علی کا چہرہ مڑتا ہے، علی کی زبان لسان اللہ ہے، یعنی جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہی اللہ بولتا ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، یعنی علی کا ہاتھ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو لفظ بدل کے کہوں، اگر اسی ہاتھ میں ذوالفقار ہو تو پھر علی کے ہاتھ میں ذوالفقار نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، اللہ کے ارادے کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ارادہ الہی ذوالفقار کو تھامے ہوئے ہے، اور جو ارادہ الہی سے لڑنے آ جائے وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے۔ مل کے چہرہ خدا کا نہیں ہے لیکن علی وجہ اللہ ہے، آنکھیں نہیں ہیں لیکن علی عین اللہ ہے۔ تو خدا زبان سے نہیں بولتا، اس کے بولنے کا مطلب ہے ایجاد الکلام الی غیرہ، یعنی جس بھی چیز کو چاہے بولنے کی قوت عطا کر دیتا ہے۔ یہ حوزہ علمیہ نجف سے لے کر قم تک، قم سے لے کر پاکستان تک، پاکستان سے لے کر ہندوستان تک، جہاں جہاں اہل علم ہیں خدا کے متکلم ہونے کی یہی تعریف کرتے ہیں کہ ایجاد الکلام الی غیرہ، جس بھی چیز کو چاہے بولنے کی قوت دے دے، وہ چاہے تو مائک بول پڑے، وہ چاہے تو ممبر بول پڑے، وہ چاہے تو ٹیبل بول پڑے، وہ چاہے تو کرسی بول پڑے، وہ چاہے تو پلر سے آواز آئے، وہ چاہے تو درخت سے آواز آئے۔ آپ کہیں گے کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ جس بھی چیز کو چاہے بولنے کی قوت عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ سے درخت سے کلام کیا تھا، پیری سے کلام کیا تھا، ہم نے کہا یہی تو بات پہنچانی ہے۔ پیری سے بولے مان لیتے ہو، علی کے لہجے میں بولے فتوے لگاتے ہو۔ پیری کا بولا سمجھ آتا ہے، لہجہ علی کا بولا تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ نے کلام کیا، یعنی جس چیز کو چاہتا تھا بولنے کی قوت عطا کر دی، اور اسے کسی نے قوت نہیں دی، ذاتی تھی۔ بی بی نے کلام کیا، یعنی قوت الہی کے تحت بی بی سلام اللہ علیہ نے کلام کیا، اللہ نے بی بی کو لہجہ عطا کیا تھا۔ یعنی ممکن ہے کسی ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ اگر اللہ نے لہجہ عطا کیا تھا بی بی کو علی کا، تو پھر بی بی کا کمال کیا تھا؟ آیا یا نہیں؟ جگہ بنتی ہے اس سوال کی۔ کمال پھر بھی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں جو شخصیت اس قابل ہو کہ اللہ اسے اہل سمجھے علی کا لہجہ عطا کرنے کا، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ بی بی میں خود، یعنی خود بی بی سلام اللہ علیہ میں ظرفیت تھی، بی بی اس قابل تھی۔ تو بی بی نے لہجہ علی میں کلام کیا۔ 5 اقتباسات کا ترجمہ بس بنا میں 75۔ پہلا، بی بی نے کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا تو کیا سمجھتا ہے تو جیتا، ہم ہارے، زمین و آسمان کو تو نے ہم پہ تنگ کر دیا۔ کہا خبردار گمان نہ کر، تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بی بی نے وہ آیت پڑھی جو مسلمانوں سے متعلق تھی۔
آپ کی نہیں تائید کر رہی ہے. بی بی نے وہ آیت پڑھی جو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کن سے متعلق تھی؟ کافروں سے. سامنے تھا یزید. بی بی آیت پڑھ گئی کافروں والی اور یہ فیصلہ کر گئی کہ 1400 سال گزریں گے، بڑے یزید کے روحانی بیٹے آئیں گے جن کا باپ یزید ہوگا، کوئی اسے رضی اللہ بنائے گا، کوئی اسے شہزادہ بنائے گا. بی بی نے کافروں والی آیت پڑھ کے بھرے دربار میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یزید تو آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا. تو آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا. اور یہ وہ نجاست ہے جو طہارت کو قبول نہیں کرتی. ہاں، یہ صرف نجس نہیں ہے، یہ نجس العین ہے. معصوم نے روایت بھی بیان کی. معصوم فرماتے ہیں ان اللہ لم یخلق خلقا، معصوم فرماتے ہیں اللہ نے کسی بھی شے کو قلب سے زیادہ نجس خلق نہیں کیا. فَإِنَّ النَّاسِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور جو ہم اہل البیت سے بغض رکھے، انجسو من القلب، وہ قلب سے زیادہ نجس ہے. قلب نجس نہیں ہے، نجس العین ہے. نجس العین کی تعریف کیا ہے فقہ کے اندر؟ جو طہارت کو قبول نہیں کرتا. میں فقہ نہیں سمجھا رہا، بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. آپ کر پانی، قلیل پانی، جاری پانی، سب کے احکامات سے واقف ہیں. ایک شے نجس ہو جائے، فار ایگزامپل بدن انسانی نجس ہو جائے، اور وہ اس نجس بدن کو پاک کرنے کے لیے نہر کنارے چلا جائے، نہر میں چھلانگ لگائے، باہر آئے، بدن پاک ہو جائے گا؟ بھائی نجاست زائل ہو جائے گی، بدن پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ کتے کو لے جائیے اور نہر میں ڈبوئیے. ہمارے اسلام آباد میں تو پاک نہیں ہوتا ایسے. بکھر میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. باہر نکالیں گے کیا کرے گا؟ الٹا اور کام خراب کرے گا. جہاں جہاں جائے گا اس مقام کو بھی نجس کرتا جائے گا. اسے کہتے ہیں نجس العین، جو خود بھی نجس ہوتا ہے اوروں کو بھی نجس کر جاتا ہے. اسے کہتے ہیں غلیظ، جو خود بھی گندا ہوتا ہے اوروں کو بھی گندا کر جاتا ہے. کیوں؟ کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، یزید کو مسلمان بنانے سے یزید مسلمان نہیں بنتا، بنانے والا خود کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے میر تقلب نے کہا جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں. ظاہری طہارتوں کو ان کی نہ دیکھا کرو. اگر آل محمد سے بغض رکھتا ہے اسے کبھی پاک نہ سمجھنا. جنہیں بھی آنے والا ہے محرم، آپ استقبال محرم کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے غدیر کی تیاریاں بھی کیجئے گا. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. اور آپ دیکھیں گے محرم الحرام کے اندر بڑے بڑے آ جاتے ہیں. یہاں سے شبیع ذوالجناح نہ گزرے، یہاں سے تابوت نہ گزرے، یہاں سے تعزیہ نہ گزرے، یہاں سے ماتمی جلوس نہ گزرے، یہاں سے عزادار نہ گزرے، یہاں سے نوحہ خان نہ گزرے. کہا جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سفر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. کافر ایسا نجس کہ جو طہارت کو قبول نہیں کر رہا. کون؟ یزید. اگلا اقتباس بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بی بی نے فرمایا امن العدل یبنت طلقا. اپنوں میں علی پڑھنا آسان ہوتا ہے. اب بی بی کا جملہ ہے، ایک ایک جملہ تشریح طلب ہے. تاریخ سے مثال لے لیجئے. طلقہ کا لفظ بی بی نے استعمال کیا. یہ طلقہ کا لفظ تاریخ میں پہلی مرتبہ کب استعمال کیا گیا؟ جب فتح مکہ ہوئی اور بڑے بڑے پروفیشنل بھکاری
بڑے بڑے کاروباری پیشاور بھیک مانگنے والے کاسہ زندگی لے کر نبی کے سامنے آئے. نبی نے جان بخش دی اور ساتھ جملہ کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم ہو طلقاء. طلقاء کا لفظ طلقہ سے نکلا، ٹھیک ہے، طلاق بھی اسی سے نکلا. طلاق جدائی کو کہا جاتا ہے. مکتب تشیع کے اندر کورٹ کی ڈائیورس ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، دو عادل گواہوں کی موجودگی میں صیغہ طلاق جاری کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تب طلاق ہوتی ہے. اور علیحدہ سے اس کی پھر شرائط بھی ہیں کہ اس حالت کے اندر جاری کیا جائے، اس کے اندر نہیں جاری کیا جائے، وہ ایک علیحدہ سے شرائط ہے. ہوتا کیا ہے، جو دو قریب ہوتے ہیں وہ دو دور ہو جاتے ہیں. جو دو قریب ہوتے ہیں طلاق کے نتیجے میں وہ دونوں دور ہو گئے. طلاق کہتے ہیں جدائی کو. نبی نے کہا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، تم میں ہم میں جدائی ہے. بابا جھگڑا کس بات کا ہے؟ جنہیں نبی دور کرے انہیں ہم قریب کر کے اپنے ممبر پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ ان کا تذکرہ ممبر رسول پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا تذکرہ گفتگو میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ بدل کے کہہ دوں، ان کا تذکرہ علی کے ملنگ کے نعروں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہیں نبی نے دور کیا، کہا جاؤ تم ہو طلقاء، اب انہیں نبی نے دور کر دیا. یہ طلقاء کا مطلب فتح مکہ کے وقت. اپنوں میں ہم نے کہا علی پڑھنا آسان ہوتا ہے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، عزیز القدر ناظم ممبر صاحب سے لے کر، ذاکر صاحب سے لے کر، منتظمین سے لے کر آخری گارڈ تک سارے ولا والے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ آپ میں علی پڑھے داد بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں، والدین کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمارے بچوں کی سلامتی کی بھی دعا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیکٹ بھی دیتے ہیں. وہ پیکٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہاں، تبرک بھی دیتے ہیں، نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چاہت سے ملتے ہیں. یہ اپنوں میں علی پڑھنے کا نتیجہ ہے. اپنوں میں علی پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر سامنے سارے منکر ولایت علی بیٹھے ہوں، 110% اوریجنل والے، حلیے کیسے ہوتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، ان میں علی پڑھا جائے تو پتہ چلے گا مولانا کتنے بڑے ولایتی تھے، ذاکر صاحب کتنے بڑے ولایتی تھے، آغا کتنے بڑے ولایتی تھے. اس لیے کہ اپنوں میں علی پڑھنا آسان ہے، بیگانوں میں علی پڑھنا مشکل ہے. اپنوں میں تبرہ بھی آسان ہوتا ہے، ہم کنایا کرتے ہیں، آپ کھول لیتے ہیں، آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن سامنے سارے منکر ولایت علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوں، ان میں کوئی تبرہ پڑے تب پتہ چلتا ہے کتنا بڑا ولائی تھا. دربار یزید ابن معاویہ کا تھا، کئی ہزار کی فوج تھی، کئی ہزار کا لشکر تھا، جاہو حشم اس کا تھا، فوجی اس کے تھے، اسلحہ اس کا تھا، سپاہی اس کے تھے، سفیر اس کے تھے، وزراء اس کے تھے، ملکوں کی فوجیں اس کی تھی. وہ کہتا تھا میں تو وزیروں کو کے سامنے کہہ رہا تھا میں تو بادشاہ ہوں، میرے جیسا بندہ کوئی نہیں. لیکن بھرے دربار کے اندر علی کی بیٹی نے ایسا تبرہ کیا اس پہ کہ جس کی ٹی سے قیامت تک اس کے وجود سے بھی اٹھتی رہیں گی. بی بی نے بھرے دربار میں کہا آمن العدل یبن طلقاء، ارے او فتح مکہ کے وقت میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. تیری جرات، تیری حیثیت، تیری اوقات کہ تو میرا مقابلہ کرے بلا تشریح. اگلے جملے کا ترجمہ فرمایا کیف یرتجی مراقبۃ من لفظ فہو اقباد الاسکیہ ونبت اللحم من دماء الشہداء. کہا مجھے اس سے بھلائی کی توقع ہی نہیں ہے جس کی دادی نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. جا تیرے ہاتھوں سے شہداء کا خون ٹپک رہا ہے. آخری جملے کا ترجمہ بس، اور پھر منزل مصائب کی جانب. کہا فقد قیدک وسا سائق وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یہ جو آج مجالس بڑھتی جا رہی ہیں، یہ جو آج پڑھنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ جو آج عزاداریاں پھیلتی جا رہی ہیں، یہ کس کا کرم ہے؟
یہ جو نوحہ خان بڑھ گئے، یہ جو ماتمی بڑھ گئے، یہ جو عزادار بڑھ گئے، یہ جو منتظمین بڑھ گئے، یہ جو واعظین بڑھ گئے، یہ جو علماء بڑھ گئے، یہ جو مراجع بڑھ گئے، یہ کس کا کرم ہے؟ یہ کرم کیا کسی پڑھنے والے کا ہے؟ نہیں، کسی مومن کا ہے، کسی عزادار کا ہے۔ مومن کا اپنا مقام، عزادار کا اپنا مقام، ہر ایک کا اپنا مقام، لیکن کسی کا کرم نہیں۔ یہ وعدہ ہے علی کی بیٹی کا۔ علی کی بیٹی نے دربار یزید ابن معاویہ میں یہ وعدہ کر دیا تھا، اور بی بی نے کہا تھا فَقِدْ قَيْدَكْ وَسَاسَائِكْ وَنَاصِبْ جَوْدَكْ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتَ وَحْيَنَا۔ کہا اے یزید، مجھے معلوم ہے 43-44 ڈگری ٹیمپریچر ہے، لیکن آپ سے زیادہ ٹھنڈے علاقے سے میں آیا ہوں، سفر اتنا میں کر کے آیا ہوں، سفر باقی مجھے بھی کرنا ہے اگلے وعدے کے لیے۔ پہلے جتنا آپ نے سماعت فرمایا اپنی مرضی سے سماعت فرمایا، لیکن آخری جملہ جو ہی میں اختتام کروں تو چاہوں گا نعرہ لبیک یا حسین کا ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے 12 ذی الحجہ کی اس مجلس اعظام میں حسین ابن علی کے شیعہ حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بی بی نے فرمایا فَقِدْ قَيْدَكْ وَسَاسَائِكْ وَنَاصِبْ جَوْدَكْ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتَ وَحْيَنَا۔ اے یزید، جتنے جتن کر سکتا ہے کر، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، لیکن میں علی کی بیٹی تیرے دربار میں کھڑی ہو کے تجھے یہ زبان دے کے جا رہی ہوں کیا کہ قیامت تک تو مرد آباد رہے گا۔ حسین زندہ باد۔ بلند ہاتھوں سے بولو لبیک یا حسین۔ جی آپ تھوڑا بولن لبیک، مل کے بولو حیدری۔ جزاکم اللہ خیر ما احسن الجزا۔ سیدہ کے صدقے خدا مزید عزتوں سے نوازے۔ کہا آمین اللہ دلی ابنت لکا، ارمان اسی چیز کا ہے جس کا سایہ بھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا تھا۔ اجرکم اللہ، میں دہرا دیتا ہوں لفظ، جس کا سایہ بھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا تھا۔ لفظ بدل دوں، جس کی آواز بھی کسی شریف نے نہ سنی تھی، وہ بدماشوں کی بھیڑ میں خطبہ دے رہی تھی، وہ شرابی کے دربار میں بے مکنہ و چادر گفتگو کر رہی تھی۔ جانتے ہو جب نانا کے مزار پہ یہ بی بی جاتی تھی، سادات آباد رہیں، شرفا کے گھر آباد رہیں، آج بھی کچھ گھروں کا یہ خاص انداز ہوتا ہے، جنہیں اللہ نے گاڑیاں دی ہیں اللہ نصیب کرے، جن کے پاس نہیں ہے ذکر کا صدقہ دے، تاکہ ماں بہن بیٹی کو وقار کے ساتھ گھر سے باہر نکالو۔ جسے اللہ نے گاڑی دی ہو نا، اس کی پریشانی نہیں ہوتی۔ جسے اللہ نے سواری نہ دی ہو، بیٹی کہے نا بابا بازار جانا ہے، شریف سید ہو امتی ہو کوشش کرتا ہے بیٹے جب شام ہو جائے گی نا، جب لوگوں کا ہجوم کم ہوگا، یا کوئی ایسا وقت جب بازار میں بھیڑ کم ہوگی، میں تجھے تب لے کے جاؤں گا۔ اس لیے کہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی وہ بیٹی کے ساتھ ہو، شرفا کا بازار ہو۔ مر جاتے شیعہ نہ اس مقام پہ بیٹھتے۔ عزادارو جملہ اگلا پڑھو، علی کی بیٹی تھی، غیرت کا اندازہ کیجئے۔ ارے شرفا کی غیرت قربان علی ابن ابی طالب کی غیرت پہ، جب میرے مولا اپنی بیٹی کو لے کر نانا کے مزار پہ جاتے تھے نا، آگے بڑھتے تھے، مسجد نبوی کے چراغ کی روشنی کو بجھا دیا کرتے تھے۔ یا علی یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ علی اس لیے چراغ کی روشنی بجھاتے تھے، اس لیے کہ علی جانتے تھے چراغ جلے گا زینب کا سایہ بنے گا، چراغ جلے گا زینب کا سایہ بنے گا۔
اور اللہ نہ کرے زینب کے سائے پہ کسی نامحرم کی نگاہ پڑ گئی، میری بیٹی برداشت نہیں کر سکے گی۔ اور جس کا سایہ بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، شرابی کے دربار میں کہتی تھی آمن العدل یبنت الکا تخدیروں کا حرائے رکا وَإِمَا کا سوکو کا بناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبایا۔ کہا یزید کیا یہی تیرا عدل ہے؟ اور تیری کنیزیں تو پردے میں ہو۔ لفظ میں نے کیا پڑھا؟ کہا یزید یہی تیرا عدل ہے، تیری کنیزیں تو پردے میں ہوں، علی کی بیٹیاں بے مکنا و چادر اور تیرے دربار میں آ جائے۔ اب جو ایسا گریہ کر رہے ہو آخری روایت پڑھ دیتا ہوں عزادارو، جانتے ہو سب سے پہلے جس بی بی کا مکنا چھینا گیا، یا میں لفظ بدل کے پیش کروں، سب سے پہلے عصمت کے جس قرآن کے غلاف کی بے توقیری کی گئی وہ ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی، اس لیے کہ عباس بن کے خیموں کے سامنے کھڑی تھی، غازی بن کے خیموں کے سامنے کھڑی تھی۔ روایت سخت ہے لیکن پردہ کیسے ڈالوں؟ خولی لعین آیا ہے، ایک مرتبہ یہ لعین جب قریب آیا، اس لعین نے غلاف قرآن میں اپنا نجس ہاتھ ڈالا، علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچتی تھی، یہ لعین اپنی طرف کھینچتا تھا، علی کی بیٹی ضعیفہ تھی، یہ بے غیرت جوان تھا، اس لعین نے تازیانہ اٹھایا اور تازیانہ نکال کے علی کی بیٹی کا مارنا شروع کیا۔ زینب تازیانے کھاتی رہی، آخر کار خود بھی زخمی ہو گئی، مکنا بھی نہ بچا۔ عجب نہیں فرات کا رخ کیا ہو اور کہا ہو غازی جس بہن کے قدموں کے نشان مٹاتا تھا، آ دیکھ اس کا مکنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة